نجات ہے خیر کی بات کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم خیر الورا پر درود و سلام کے ساتھ خیر رمضان میں خوش آمدید تمام دیکھنے والوں کو جو آج کی یہ نشریات دیکھ رہے ہیں خیر رمضان کی، جو نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ پاکستان سے باہر ہے. آپ سب کو بہت سارا پیار ایکسپریس ٹی وی کی طرف سے، میری طرف سے، ذیشان کی طرف سے، جتنے بھی لوگ اس وقت سیٹ پہ موجود ہیں سب کی طرف سے. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، کیونکہ آج تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ بڑی لمبی لمبی آپ سے باتیں کروں، میں ذیشان کی طرف کیمرہ کو ٹرانسفر کرتی ہوں تاکہ وہ بھی آپ لوگوں سے سلام دعا کر لیں. آج سنم آپ اپنی فرینڈز کے پاس چلی گئیں. ایسا ہی ہے. خیر کا مہینہ اور خیر کا سفر ایکسپریس نیوز کی خیر رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے ساری زندگی خیر بانٹی. آئیں آپ اور ہم مل کر اس خیر کے سفر میں اپنا حصہ ڈالیں. کیونکہ ہم اس خیر کے سفر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تبھی ہماری اس ٹرانسمیشن کا نام ہے خیر رمضان، کیونکہ رمضان ہے ہی مہینہ خیر کا. آج میں ان تمام بہنوں سے، ان تمام ماؤں سے بات کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس پورے ایک ہفتے میں ہماری اتنی خدمت کی، ہم سے محبت کی. اور سحری پہ وہ ہیں جو سب سے پہلے کچن میں جاتی ہیں اور سب سے آخر میں نکل کے آتی ہیں. افطاری پہ بھی یہ وہی مائیں ہیں جو پورا دن روزہ رکھنے کے باوجود پسینہ، گرمی، بھوک الگ لگ رہی ہے، پیاس الگ لگ رہی ہے، لیکن اپنی محبت کا اظہار کس طرح کرتی ہیں، ہمارے لیے گرم گرم چیزیں بناتی ہیں، عبادت بھی کرتی ہیں اور ساتھ میں ہمارا خیال بھی رکھتی ہے. تو ان تمام ماؤں کو، ان تمام بہنوں کو ہمارا سلام، ایکسپریس ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا سلام، میری یہاں سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگ جو موجود ہیں ان کا سلام. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بھی کرنا چاہتی تھی میں. دیکھیں جناب، سیل فون آ گیا ہے تو زندگی کتنی آسان ہو گئی ہے. یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس نے ہماری آپ کی زندگی، اور کیونکہ ٹیکنالوجی ہے تو آج میں آپ تک یہاں آپ کے اس ٹی وی اسکرین کے ذریعے آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ سے بات کر پا رہی ہوں، آپ میری باتیں سن پا رہے ہیں. اسی ٹیکنالوجی نے تھوڑا تھوڑا ہمیں اپنے اپنوں سے بھی دور کر دیا. ہم کہتے ہیں وقت نہیں ہے. کتنا مزہ آیا کرتا تھا نا جب عید ہوتی تھی. کیا کرتے تھے ہم جاتے تھے اپنے رشتہ داروں کے پاس، پھپھو کے پاس، خالہ کے پاس، ماموں کے پاس، وقت گزارتے تھے. جیسے جیسے وقت بدلا، انسان بدلا، بچے بڑے ہو گئے، اب بچے بات نہیں سنتے. اب عید ہوتی تو ہے ذیشان، عید ہوتی تو ہے، لیکن بڑی آسانی سے ہم ایک میسج کر دیتے ہیں عید مبارک. عید مبارک، اور ساتھ ساتھ میسج سے پہلے عید کی نماز کے بعد فوراً عید سیلفیز اور عید کی ویڈیو کالز. بالکل ایشوز تو آئے ہیں بٹ آسانی بھی پیدا ہوئی ہے. آسانی بھی ہو، اس کے بارے میں بھی بات کروں گی. لیکن تمام دیکھنے والوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں، ہماری جو ماں ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ ماں کے بغیر گھر میں سکون نہیں. جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتا ہے، اماں ہے اچھا ٹھیک ہے جا. اور اماں سب سے پہلے عید اٹھی ہوتی ہیں. بالکل. لیکن جب ماں ہوتی ہے اور ہم جب وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں کھانے کے، اس وقت بھی ہمارے ہاتھ میں فون ہوتا ہے. تو تمام لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ پلیز جب گھر میں آئیں، اپنوں کے ساتھ بیٹھیں، کھانے کی ٹیبل میں بیٹھے تو یہ جو فون ہے نا اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے ادھر کر دیں. اور اب آپ کو ذیشان لے کے جانے والے میں جانتی ہوں جہاں ان کے فائدے بھی، جہاں ان کے نقصانات بھی ہیں، ان کے فائدے بھی، اور اس فائدوں کے بارے میں ذیشان آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ آپ اشارہ کر رہی تھی آج کل سیل فون کے بارے میں، اور اشارہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا سوشل میڈیا کے بارے میں. تو انسان کی پہچان اس کے علم اور رتبے سے نہیں ہوتی. آپ کہیں گے اچھا، علم تو شیطان کے پاس تھا اور مردود ہو گیا، اور رتبہ تو قارون کے خزانے، فرعون کے خزانے، بٹ ہم نے کیا یاد رکھا، ظالم. تو انسان کی پہچان آداب اور ادب سے ہوتی ہے. جس شخص کے پاس آداب اور ادب نہیں ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے. اور سوشل میڈیا کا بھی سنم آج کل یہی رول ہے کہ سوشل میڈیا بذات خود برا نہیں ہے، اس کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں، اس کو فائدہ مند یا نقصان دہ بناتا ہے، کس طرح ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کو صحیح یا غلط بناتا ہے. آج کل ایک ٹرینڈ نکل آیا ہے، اور یہ آپ کی اور میری جنریشن زیادہ دیکھتی ہے. ہمارے نانا دادا دادی کے زمانے میں یہ کم ہوا کرتا تھا. وہ کیا ہے، میمز بنانا،
ٹرولنگ کرنا. آپ سے مجھ سے بھی سیٹ پہ کافی غلطیاں ہو جاتی ہیں. کل کو اگر اس کو اٹھا کے کوئی میمز اور ٹرولنگ بنا لے. دیکھیں جی ذیشان, آپ کا میرے خیال سے پہلی دفعہ ہے کہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ آ رہے ہیں, لیکن میرا تو بہت عرصے سے, اور یہ جو ٹرولنگ کی بات کریں نا, اس سے میرا بڑا کوئی خاص رشتہ رہ چکا ہے. ٹرولنگ سے گزر چکی ہیں. بالکل گزر چکی. اس کے بارے میں مزید بات کریں گے, ڈیٹیل میں بتائیں گے, کیونکہ پورا شو ابھی باقی ہے اور بہت ساری باتیں کرنی کی. ابھی اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بڑے خاص مہمان موجود ہیں زوم کے ذریعے آل دا وے لاہور سے, ڈاکٹر خالد ظہیر, اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں پی ایچ ڈی اسلامک بینکنگ بھی ہیں. پی ایچ ڈی اسلامک بینکنگ. بٹ ڈاکٹر صاحب کا آج جو ہم فائدہ لیں گے وہ ہم سوشل میڈیا کے بارے میں ان سے بات کریں گے, اس کے فائدے نقصانات کے بارے میں اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ بلا تحقیق کیے ہوئے اگر کوئی بھی خبر کو ہم سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں, پاس آن کرتے ہیں, تو اس کی ہمیں ہمارا دین اجازت دیتا ہے یا پھر اس کے لیے کوئی سخت میسج ہے ہماری دین کی طرف سے؟ قرآن مجید کا ارشاد ہے, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر تمہارے پاس کوئی غیر محتاط انسان کسی اہم خبر کو لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بنیاد پر کوئی اقدام کر بیٹھو اور اس کے بعد تم اس پر پچھتاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ وہ ہر بات جو سنے اسے آگے پہنچا دے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی کیونکہ دین کی بات ہو رہی تھی اور آج کل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بہت ساری ایپس اور چیزیں اویلیبل ہو گئی ہیں, تو اس سوشل میڈیا کے استعمال سے امہ کا کیا تصور نکلتا ہے اور کیا چیز ہمیں اس کو اور انٹیگریٹ کر سکتی ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو اب غیر معمولی امکانات پیدا ہو گئے ہیں دوسروں تک اپنی بات کے پہنچانے کے لیے, یہ ایک ایسا نادر, ایسا سنہرا موقع ہے ہم مسلمانوں کے پاس کہ ہم اللہ کا وہ پیغام برحق جو ہمارے پاس موجود ہے ہم تمام دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر قرار دیا اور آپ کے بعد کسی اور پیغمبر کے آنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی کہ اب آپ کا لایا ہوا وہ پیغام کہ جو قرآن و سنت میں محفوظ ہے مسلمان پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں احساس کمتری ہو جاتی ہے, وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں, تو ایز اے سوسائٹی ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ایک دوسرے کے ساتھ روابط کا بے پناہ غیر معمولی امکان پیدا ہو گیا ہے, اس کو ہم صحیح طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ہم برے طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کو صحیح اور اچھے طریقے سے استعمال کریں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد بن سکتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے مسائل سوالات کے وہ حل وہ جوابات پیش کر سکتے ہیں کہ جو شاید اکثر لوگوں کو اپنے گرد و پیش کے ماحول میں میسر نہ آ سکتے ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جویریہ سلیم, نعت خواں ہیں, بہت خوبصورت آواز میں عقیدت پیش کرتی ہیں. آپ سے درخواست ہے جویریہ سلیم ہمارے ساتھ موجود ہے, پلیز آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست ہے. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطاریں لگا
अच्छा मुकद्दर उसी का कि निगाहे करम जिस पे आका ने डाली खुला है सभी के लिए बाबे रहमत वहाँ कोई रुतबे में अदना ना आली। बहुत ही खूबसूरत पढ़ा कलाम आपने, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है ये आपके एक सफर की अक्कासी कर रहा था जो इनके कलामात है। कि ब्रेक में आपसे हमारी होस्ट के साथ जरा गपशप लगती रहती है। सनम कभी मदीना शरीफ जाने की उनको वो हुआ, उनको सादत नसीब हुई, और आने वाली एपिसोड में आपसे स्टोरी सुनेंगे हम वो। बिल्कुल हुजूर, ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, इससे बहुत ज्यादा कुछ जबरदस्त। कह नहीं सकती मैं। और मेरे ख्याल से हर दिल की यही ख्वाहिश है। इसके साथ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पे बढ़ेंगे दुरूद सलाम के साथ, उसके बाद वापस हाजिर होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। खैर रमज़ान में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, किस तरह हम इसको जो यूथ है उससे फ़ायदा उठा सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे हमें बचना चाहिए। जी, और फायदा नुकसान की बात करते करते हम नाज़रीन को बताते जाएं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है, उस रिसर्च के मुताबिक दिमाग का एक खास खुलिया है जब आप जो मुतहर्रिक हो जाता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस एक्टिवेंस। और ये वो खुलिया है सनम कि जब आप नशा करते हैं ना, अच्छा। तो ये एक्टिवेट होता है और आपको सुकून मिलता है। और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने से यही खुलिया एक्टिवेट हो जाता Are है। you serious? तो सोशल मीडिया भी आपको वो नशे की तौर पे, वो जो कहते हैं ना नशा लग गया ना, तो सोशल मीडिया भी नशे की तरह आजकल इस जवान नस्ल को लग गया है। वैसे बात तो सही है। यहाँ जब भी हम फारिग होते हैं तो बल्कि फारिग ना भी हो तो पीछे हाथ में मोबाइल होता है, तो हमें देखना ज़रूरी है। जैसे पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि हमारा दिल चाहता था साथ वाले घर में क्या हो रहा है, लड़ाइयों की आवाज़ आ रही है तो पता तो करो किसकी लड़ाई हुई है। तो सोशल मीडिया का भी मुझे लगता है यही काम है, लेकिन इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, यूथ हैं जो बहुत पैसे भी कमा रहे हैं इस जरिए, मतलब जो आपकी रोज़ी बंदी हुई है सोशल मीडिया के जरिए। इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान यहाँ मौजूद है। सोशल मीडिया की वजह से एक इंडस्ट्री प्रमोट हो रही है पूरी की पूरी यहाँ एग्जैक्टली। उसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्री और जो ख़वातीन के जो काम है, वो जो ख़वातीन दूर दराज घरों में है, जो एक्सेस नहीं है मार्केट प्लेस का, अब एक सोशल मीडिया ने उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म एक्सेसिबिलिटी दी है, एक मार्केट प्लेस दे दिए, तो अब हर चीज़ बदल गई। इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ हमारे मेहमान मौजूद है। मेरी एक बहुत प्यारी मेहमान को किसी ने चुरा लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, होता है ऐसा कभी कभार अभी आएंगे उस मेहमान की तरफ, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ यहाँ जवेरिया सलीम मौजूद है, नात ख्वाह हैं, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन इन किया। बड़ी खूबसूरत नात पढ़ी इन्होंने जैसी हमाई ट्रांसमिशन का आगाज हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका रोजा बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक। सनम जवेरिया हाफिज कुरान भी है माशाल्लाह माशाल्लाह। इनसे भी बहुत बात करनी है सोशल मीडिया के वाले से, क्योंकि जो ये काम करती हैं सोशल मीडिया के जरिए बहुत उससे भी दूसरे लोगों को मदद होती है। और हमारे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल मीडिया ट्रेनर एंड कंसल्टेंट समद अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I mean, you're the main highlight of the show. Let me tell you that. आपसे बहुत इनपुट लेंगे। और अब मैं अपने मेहमान की तरफ आता हूँ, जिनको आज मैंने कोशिश की है कि अपने साथ बिठा लूँ। तो हमारे साथ हमारी प्यारी आपा मौजूद है। अच्छा ये देखें, हमने बिठाया, अब ये जो प्रिविलेज इन्होंने ले लिया है ना, तो बट नहीं, जज़ाकल्लाह आपा फॉर चूजिंग मी एज योर फेवरेट। सनम आ गई है तो कोई मसला नहीं है, बट मैं आपका फेवरेट ही रहूंगा। देखिए एक बात सुने, जो माँ होती है ना उसके सारे बच्चे फेवरेट होते हैं, और बेटियां तो दिल का टुकड़ा होती है। अब आप चाहे जो कर fully लें, agree। आपकी मर्जी है, मैंने कह दिया। मैंने और आपकी आप बात लोग को। जानते हैं इस बात को, बेटियां तो बेटियां होती हैं, जी, बहुत जी। स्पेशल होती हैं। बेटियां दिल का टुकड़ा होती हैं, एब्सोल्युटली एग्री। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा नरजिस फातिमा अल्लामा कंबर अब्बास नकवी साहब की साहबजादी हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत का बहुत खूबसूरत अंदाज से जिक्र करती हैं। बिल्कुल ठीक। तो आज आपा आपसे शुरू करेंगे।
सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं तो हम क्योंकि आप स्कॉलर हैं दीन की तालीम और कितनों को क्या कुछ सिखा जाती है, मुझे बताएं आज के दौर में जो सोशल मीडिया कितनी मदद करता है दीन को फैलाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनम, हमारी बदकिस्मती ये रही कि हमारे दीन को जो मिस इंटरप्रेट किया है वो भी सोशल मीडिया ही ने किया है। अच्छा, मिस इंटरप्रेट। जी, तो अब इसकी जो सही और सॉफ्ट पिक्चर दिखानी है वो भी मीडिया ही ने दिखानी है, और उसमें जो सोशल मीडिया है वो मीडिया से भी बढ़कर काम करेगा। उसकी वजह ये है कि इस पर एक्सेस सभी का है। जैसे अभी आपने कहा ना कि घर पे बैठ के काम हो सकता है, पहले मिडिल मैन की जरूरत थी, अब वो भी बीच में से रख लेते थे। इसी तरह खबरों में पहले सिर्फ न्यूज़पेपर होता था। बिल्कुल। अब जो है आपको जरा सा एक गैजेट यूज करना आता है तो आप अपनी आवाज पहुंचा सकती हैं। तो ये जो इस्लाम है इसके बारे में ख़ास तौर से, और दीन और मुसलमानों के बारे में ख़ास तौर से दुनिया में अक्सर जगह पर जो बातें फैलाई गई या उड़ाई गई वो एज इट इज़ फैली हुई हैं अभी तक। बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत खुश हुई इनको देख के, और मैंने उनको कहा भी कि नौजवान नस्ल से उनकी अवेयरनेस पे मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि शुक्र है ये लोग, अब हमारे बच्चे यूथ इस तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल। और सोच रहे हैं किस चीज़ ने हमें गंदा कर रखा है, उसी चीज़ के ज़रिए, उसी हथियार के ज़रिए हम अपनी सही तस्वीर दिखाएंगे, और वो लोग जिन्होंने हमारा नाम बुरा किया है उनको वो खुद ब खुद झूठे पड़ जाएंगे। बिल्कुल। हाँ जी, आपा जो आप बात करी थी, तो इस पर सोशल मीडिया की जो आपने बड़े से खैर भी तो फैलती है कि हम खैर रमजान में, ये खैर फैलाने का भी तो एक जरिया है। ज़ीशान, मैं यही तो कह रही हूँ कि खैर इससे, यानी एक पहलू है कि हम सिर्फ इससे खैर फैलाएं। ठीक है। एक पहलू मैंने आपको बताया कि हमारे लिए या हमारे दीन के लिए या मुस्लिम्स के लिए, किसी एक मुल्क के लिए, एक दीन के लिए, एक कौम के लिए अगर कहीं पर गलत फहमियां फैलाई गई हैं तो उसे ठीक करने का भी बेहतरीन तरीका है। काउंटर भी इसी से आप इधर ही एक पॉजिटिव बात भी बता दे दीन सोशल मीडिया के हवाले से कि दीन और सोशल मीडिया, एक पॉजिटिव भी बता दे हमें। देखिए, मैं आज का जो नौजवान है या बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने देखा कि हाथ में गैजेट्स लिए हुए होते हैं और आपसे मुझसे कम सीखेंगे, लेक्चर्स भी नहीं सुनना चाहेंगे। हाँ, लेकिन वो मोबाइल पे या लैपटॉप पे वो सुन लेंगे, तो उनको उनकी तफरीह के लिए उन्हें उनके अंदाज में हम अपना खैर का पैगाम, दीन का पैगाम बहुत अच्छे से दे सकते हैं। आप सनम खैर की बात करिए, वैसे आजकल सारे स्कॉलर्स के सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल, बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है। बहुत सी दफा आपको कोई चीज जाननी होती है तो आप फौरन से यूट्यूब पे लिखते हो, आपको मिल जाती है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगी, टेक्नोलॉजी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से मुझे क्या आसानी पेश आई, क्योंकि मैं अपनी बेटी को अकेले नहीं छोड़ती, और क्योंकि मेरे शौहर यहाँ है नहीं, तो मेरी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका ख्याल रखूँ, तो आना जाना मैं उसके साथ करती हूँ। अब कुरान क्लास मिस ना हो ये भी मेरी जिम्मेदारी है। हम गाड़ी में थे और वक्त हो गया था कुरान क्लास का, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं। मैंने फ़ोन पे आंटी को कॉल की, मैंने लाउड स्पीकर लगाया और आईपैड मेरे सामने था, तो मैंने ऑलरेडी उसमें डाउनलोड किया हुआ था कायदा, तो बड़े आराम से अलाया ने वहाँ एग्जैक्टली, तो गाड़ी में आपने कुरान मैं गाड़ी चलाती रही और वो उस्तानी जी के साथ कुरान पढ़ती रही, मैंने वीडियो कॉल ऑन कर दी, तो इसकी वजह से भी हमें बड़ी आसानी होगी अगर हमने ये चीज़ रियलाइज़ करो, सही से इस्तेमाल करें। हमारे साथ यहाँ हमारे एक और मेहमान मौजूद है जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, बिल्कुल समद। मुझे बताएं कि देखिए, ये जो हमारे पेरेंट्स है ना, पुराने ख्याल के, उनको बात समझ नहीं आती कि बच्चा घर पे बैठ के इतने पैसे कमा रहा है, उनको तो उनका दिल चाहता है कि बच्चा घर से बाहर निकले, जल्दी उठे, 9 से 5 नौकरी करे। तो सोशल मीडिया ने एक नॉर्म किस तरह बदल दिया है? आई थिंक पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, देखिए हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, सही है। एक मुझे बहुत अच्छा जुमला है, अगर मैं इससे स्टार्ट करूं, टेक्नोलॉजी ना के बुरी है, बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं टेक्नोलॉजी ने तबाह कर दिया, सोशल मीडिया ने तबाह कर दिया। मुझे बहुत खूबसूरत लगता है जुमला, धंधा पानी बंदा है, इसने 20 साल लगा एक आश्रम में रहा, 20 साल लगाने के बाद जब आश्रम से बाहर निकला तो उसने बहुत से जुमले, उनमें से एक जुमला ये कि टेक्नोलॉजी बहुत खूबसूरत है, सोशल मीडिया बहुत कमाल चीज़ है, बट सोशल मीडिया के साथ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मुझे जो चीज़ समझ आ रही है ना, आई थिंक हमें सोशल मीडिया के हवाले से उसका बेस्ट यूज़ किया है, इस पे ट्रेनिंग्स नहीं है उस तरह से। सोशल मीडिया का बहुत पॉजिटिव यूज़ किया जा सकता है, उससे आप लाखों करोड़ों लोगों लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, बट हाँ, ऑन दी अदर एंड हम लाखों जिंदगियों को तबाह भी कर सकते हैं। आपका कहा हुआ एक जुमला किसी के जहन को
بالکل فلرش کر سکتا ہے. جیسے ابھی بات کی کہ تمام سوشل میڈیا اسکالرز ہر کوئی سوشل میڈیا کے اوپر, آئی تھنک میں اپنی جرنی کی بات کروں تو میں بہت ابتدائی عمر میں ایک استاد کا درس لیتا تھا اینڈ میں دیکھتا تھا ان کے درس میں صرف 10 یا 15 لوگ بیٹھے ہوئے, پی ایچ ڈی پولیٹیکل سائنسز میں ایم فل. میں کہتا تھا یار یہ سمجھ نہیں آ رہا. اس زمانے میں ایک چھوٹا سا کیمرہ لے کے ٹرائی پوڈ پہ رکھ کے وہ لیکچرز کو ریکارڈ کرتے تھے. جب میں گھر جا کے وہی لیکچر ان کی ویب سائٹ پہ دیکھا تو 22,000 لوگ دکھ رہے ہیں. میں نے کہا نیچے 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں 22,000 لوگ دکھ رہے ہیں. تو مجھے ایک بہت چھوٹی سی ایک بات سمجھ آئی کہ مجھے اس پہ کام کرنا ہے. مجھے ایک چھوٹی سی ایک بات سمجھ آ گئی کہ یار میں اگر کہیں بیٹھا ہوں اور اگر سننے والے کم ہے تو مجھے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا, مجھے مایوس نہیں ہونا, بیکاز ایک ٹول خدا نے دیا, ایک ٹول کسی کی ذات ہے. کسی کے ذہن میں آئیڈیا آیا تھا نا بھی فیس بک کا بھی, کسی کے ذہن میں آئیڈیا آیا واٹس ایپ کا, یہ آئیڈیا آیا کہاں سے؟ وہ کہنا شاعر کہتے ہیں نا بات دل کی زبان پر آتی ہے, بات دل میں کہاں سے آتی ہے؟ خدا لوگوں سے کام لیتا ہے. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں اکثر, جیسے آپ نے 20,000 کی بات کی, ہمارے کئی جو ویڈیوز ہیں, ایون جو موٹیویشنل ویڈیو, ایجوکیشنل ویڈیوز ہیں, ان کے ملینز میں ویوز ہیں اور آپ ملین کراؤڈ اکٹھا نہیں کر سکتے. اب چونکہ آپ ملینز کی بات کریں تو لاکھوں کروڑوں لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کے ذریعے, لیکن کیونکہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے اور آپ کے تمام سوالات کا جواب بھی لیں گے اسی پینل سے. درود کے ساتھ بریک کا وقت ہوا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد. چیز ہیں, دنیا ترقی کر رہی ہے, علم حاصل کرنا ہے, علم ترقی کر رہا ہے, اور یہ ہمارا مذہب, ہم اسلام, دین اسلام میں یہ نہیں ہے, کوئی پابندیاں نہیں ہیں, آپ کو ترقی سے نہیں روکتا, آپ کو علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا, آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روکتا. آپ ہر طریقے سے آگے بڑھیں لیکن ایک پازیٹیو وے میں, صحیح استعمال کرتے ہوئے. جویریہ کہہ رہی تھی کہ جو آؤٹ ریچ ہو جاتی ہے, ماشاءاللہ کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا, اہل بیت کا جو ذکر فرماتی ہیں, دیکھیں وہ کہاں لوگ اسکالر نہ جا سکتے ہو تو اس کے ذریعے وہ کہاں پہنچ گیا. وہ آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, آپ حق کی بات پہنچا سکتے ہیں, آپ دین کی بات پہنچا سکتے ہیں. میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اس وقت تمام لوگ ہیں جو یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, بہت سے لوگوں کے جو کنٹریز ہیں اس میں ٹائم مختلف ہوتا ہے, لیکن وہ سوشل میڈیا کے ذریعے, ایکسپریس نیوز کے ذریعے, ان کی ویب سائٹ کے ذریعے ہمیں اور یہ ٹرانسمیشن دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں سمد موجود ہے. مجھے بتائیں کہ جو ینگ جنریشن ہے, جو نیو جنریشن ہے, وہ بہت انتھوزیاسٹک ہے, بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہے. بچے ابھی پاس آؤٹ ہوئے نہیں ہیں, اس سے پہلے ہی وہ کمانا شروع کر رہے ہیں, اور جو مزید بچے دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح اپنی روزی بنا سکتے ہیں اور سوشل میڈیا کو استعمال کر کے. جسٹ ٹو آپ کے شو کے پلیٹ فارم سے میں بتاؤں کہ فری لانسنگ ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس پاکستان اس میں نمبر 1 پر اس وقت دنیا میں چل رہا ہے. یہ کس نے اویئرنیس کریٹ کری دنیا میں نمبر 1 فری لانسنگ. اتنے زیادہ فری لانسرز پاکستان میں, جتنا فری لانسنگ پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہے, جتنے ینگسٹرز کام کر رہے ہیں. انفیکٹ پاکستان انٹرپرینورز کا ہب بھی کہلایا گیا تھا 2020 میں, لیکن فری لانسنگ کی وجہ سے بہت زیادہ مواقع کریٹ ہوئے. بٹ یہ میرا سوال یہ ہے اپنے آپ سے بھی اور دیکھنے والوں سے بھی, یہ اویئرنیس کریٹ کس نے کری کہ آپ گھر بیٹھ کے بھی پیسے کما سکتے ہیں؟ یہ اویئرنیس کریٹ کس نے کی کہ اگر آپ کے کپڑے نہیں بک رہے تو آپ ایک پلیٹ فارم, ایک ویب سائٹ, پورٹل بنا لیں؟ آئی تھنک اٹس آل سوشل میڈیا. سوشل میڈیا نے انیبل کیا ان ذہنوں کو, ایک بلیف دیا, ایک طاقت دی. ایک بڑا اچھا جملہ ہے نا کہ جو اس دنیا میں بے یقین لوگوں کو یقین بانٹتا ہے اس کے سجدے سے زمین بھی کانپتی ہے. بٹ مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا نے بھی لوگوں کو یقین دلایا کہ آپ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. مجھے ذیشان بھائی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں اپنی برانڈنگ کروں, اپنے اوپر توجہ دوں, اپنے سوشل میڈیا پروفائل کو انیبل کروں. لنکڈ ان ایک پلیٹ فارم ہے, انسٹاگرام ایک پلیٹ فارم ہے, یوٹیوب پہ پلیٹ فارم. اس کے علاوہ کتنے نئے برانڈس کھڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے. اور اب آپ دیکھیں, اب جا کے ان کے آؤٹ لیٹس ہیں. یہاں تک اگر میں اپنی بہن کو دیکھوں, وہ میری بہن ڈیزائنر ہے انم جنگ, تو میں ان کو بھی دیکھتی ہوں کہ اچھا, میں کہتی ہوں یہ کہاں جا رہا ہے, او یہ ہمارے ویب سائٹ آرڈرز ہیں. یہ میں کہتی ہوں اچھا ویب سائٹ آرڈرز ہے, اوکے فائن, آن لائن آرڈرز. بالکل. دیکھیں ذیشان, لوگوں کے پاس اب جیسی کی بات ہے نا, وقت نہیں ہے. اب اپنے موبائل پہ دیکھتے ہیں یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, گیٹ اٹ ڈیلیورڈ. یہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. یہاں ذیشان وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے خیر رمضان میں. درود و پاک کے ساتھ بریک کی طرف بڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه
آج 8 رمضان المبارک ہے اور تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک کہ ایک ہفتہ گزر چکا ہے, 7 روزے گزر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم اتنے خوش قسمت ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے, اور یہی دعا ہے کہ پورا مہینہ ہم گزار لیں انشاءاللہ. سر ہم گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا کیونکہ سوشل میڈیا کی ڈسکشن ہو رہی ہے, بٹ ہمارے سیٹ پہ جویریہ سلیم موجود ہیں. آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ بہت خوبصورتی سے کلام اور ثناخوانی کرتی ہیں. بالکل کرتی ہیں. تو میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں آج پلیز آپ اجازت ہے؟ بالکل اگر آپ کی اجازت ہو میں کہہ دوں تو میرا ایک بڑا فیوریٹ کلام ہے اور میں ہمیشہ سنتا تھا, وہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے. بہت اچھا, بہت خوبصورت کلام ہے ڈیفینیٹلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جانتی ہیں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے باز گشت, جس میں رافع, محمود اور دانیال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, تو ان سے ہم کلام کے حوالے سے بات پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا اوریجن ہے, اس کی تاریخ کیا ہے. تو ہماری شو سے پہلے ان سے, اس ٹرانسمیشن سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی, تو یہ جو اسپیسیفک جو کلام ہے جو آپ نے ان سے کہا, یہ بیسکلی اس کا جو شاعر ہے انہوں نے جو فرسٹ ورژن تھا اس کا وہ تھا کافلو, جو سٹارٹ فاصلوں سے نہیں کافلوں سے ہوتا تھا. اور پروفیسر اقبال عظیم if I'm not wrong ان کا نام ہے. اور جب پہلی دفعہ قاری صاحب نے پڑھا, قاری وحید ظفر صاحب نے جب پڑھا تو اس کو کافلوں کے بجائے فاصلوں, اور وہ اتنا خوبصورت, اتنا لوگوں کو پسند آیا, تو تب سے لوگ کافلوں نہیں فاصلوں سے اس کو پہچاننے لگے. آپ نے میری انفارمیشن میں بھی اضافہ کیا, نالج میں بھی اضافہ کیا. لیکن یہ اتنی پیاری نعت ہے, اس کو سن کے بہت خوبصورت, بہت اچھا لگتا ہے. ساتھ ساتھ رمضان کا مہینہ ہے, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, بیچ میں کووڈ آیا تھا اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ارمان تھے کہ وہ عمرہ کر سکیں اور دیدار ہو جائے ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. بس ہماری یہ دعا ہے اب کیونکہ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ اور بہتری کی طرف لے کے جائے, ہم سب کو ایک دفعہ حج کروا دے, ہم تمام دیکھنے والوں کو ایک دفعہ عمرہ کرا دے, ہم تمام دیکھنے والوں کو ان مدینے کی گلیوں میں لے جائے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ابھی اس دفعہ اس رمضان میں جو عمرہ کھلا ہے, یہ 2 سال بعد اجازت ملی ہے کیونکہ کورونا آ گیا تھا. تو لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں جانے کے لیے, خوشی سے. دیکھیں مدینہ شریف جانے کی تڑپ تھی لوگوں میں. میں پچھلے 3 سال ہر دسمبر جاتا رہا, 2 سال سے نہ جا سکا, اور اب رمضان کا موقع آئے گا. اللہ ہم سب کو یہ شرف بخشے کہ ہم جائیں ادھر اور حاضری دے سکیں. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا کتنا کمال ہے. پہلے تو جو جاتا تھا وہی زیارت کر سکتا تھا, بے شک. اب آپ اپنے گھر بیٹھ کے آپ تراویح دیکھ رہے ہیں, روضہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں, بیت اللہ شریف کی کر رہے ہیں, دعا میں شامل ہو رہے ہیں, حج میں شامل ہو رہے ہیں. یعنی آپ میں سمجھتے ہیں دوستیں وہاں جاتی ہیں تو تصویر یا ویڈیو کال کر کے دکھاتی ہیں, تو وہ بھی کتنی بڑی بات ہے. جو ہم لوگ کبھی سوچتے تھے کہ ہم نے جانا ہے مکہ شریف جانا ہے, ہم نے مدینہ جانا ہے, کیسا دکھتا ہے, اب تو بھائی فون کے ذریعے, اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمیں وہاں تک لے جاتی ہیں. جو آپ نے جانے کی بات کی, اور سنم آپ نے اتنی خوبصورت بات کی, مجھے ایک چیز میں چاہوں گا آپا سے اور کلیئر کر لوں. ہم اکثر, میں نے یہ دیکھا آپا کہ ہم وہاں جا کر آداب بھول جاتے ہیں. وہاں جا کر بھی مدینہ شریف مسجد میں اور بیت اللہ میں بھی ہم نے تصویر پہلے کھنچوانی ہے, حجر اسود کے ساتھ پہلے ایک سیلفی ضرور لینی ہے, پہلے عمرہ ابھی سٹارٹ ہوا نہیں, تصویریں. تو آداب کہنے کا مقصد یہ کہ آداب کا خیال بہت ضروری ہے. آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں بٹ وہاں کے آداب کے مطابق, کیونکہ آداب کے بغیر اللہ کی رحمتیں حاصل نہیں ہوں گی. بالکل ایسا ہی. آداب ہر چیز میں, عبادت کیا
روزمرہ زندگی کیا. ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے بھی جیسے نا رولز رکھے ہوئے, رولز اینڈ ریگولیشنز. سب سے زیادہ مقدس اور مکرم جگہ بیت اللہ شریف ہے. وہاں جا کر آپ اس کو ڈیو رسپیکٹ اور محبت نہ دیں, اس کے لیے تڑپ نہ رکھیں, اپنی تصویر اس کے ساتھ کھنچوانے کے لیے, صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں یہاں پہنچ گیا. اگر یہ صرف ایک خواہش ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن آپ کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ جس گھر گئے ہیں, کیونکہ آپ بالکل آپا گھر جانے کی بات ہو رہی ہے, خواہش کی بات ہو رہی ہے, تو ہماری ٹیم کی بھی ایک خواہش ہے جو میں پوری کرتی چلوں. ان کی بریک کی خواہش ہے, بریک پہ ہم بڑھیں گے, لیکن آپ پھر چلے گئے یہاں سے کے ساتھ. جی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دے دو, میں نے والٹ میں ڈالا اور میں گھر آ گئی. گھر آ کے ظاہر سی بات ہے شو تو مارنا, آپا شو تو مارنی تھی نا, تو میں نے کارڈ نکالا اور میں نے کہا یہ دیکھیں ابو کے سامنے مجھے اپنا اے ٹی ایم اپنا کارڈ دیا, بولا جو شاپنگ کرنی اس پہ تم پریشان نہیں ہونا, میں دیکھ لوں گا. اور کیونکہ وہ جا رہا تھا تو اس کو ٹینشن تھی, تو ابو نے کہا دکھاؤ, کینچی سے کاٹ دیا. اور میں حیران, کاٹ دیا گیا, کاٹ دیا. میں نے کہا ابو یہ آپ نے کیا کیا؟ ابو کہتے ہیں تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, تم خود سے مینج کرو. میں نے کہا ابو جب ایک شخص دینے کو تیار ہے اور کہہ رہا ہے شاپنگ کرو, بٹ ایکچولی آپ بات یہ ہے کہ جو میری ابو کی جو کیا کہیں گے جو تربیت ہے نا وہ کچھ ایسی ہے. وہ ہم 4 بہنیں ہیں تو ہماری کوشش, ابو ہمیشہ سے ان کی کوشش ہے کہ وہ ہمیں سب سے ورسٹ ٹائمز کے لیے پریپیئر کرے. اور مجھے بڑا برا لگا کہ کیوں کیا انہوں نے. جب میں گھر گئی میں نے قسام کو بتایا دیکھو تم نے مجھے کاٹ دیا تھا, تو ابو نے کاٹ دیا. ابو نے کہا یہ کیا بات, قسام نے کہا یہ کیا بات تھی. بعد میں نے رات میں سوچا کہ شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ خود سے کرنا سیکھے, کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو, تاکہ خدا نہ خواستہ کل کو کوئی بھی برا وقت آئے تو میری بیٹیاں تیار ہوں فیس کرنے کے لیے. کتنی خوبصورت بات کی سنم. ام محمد پلیز یہ سن لیں, میرا اے ٹی ایم کارڈ کاٹ دیجیے گا, میں ویسے ہی لاہور آ رہا ہوں, مجھے کٹا ہوا ملنا چاہیے. بالکل نہیں, آپ یوز کریں زیادہ سے زیادہ, اور آپ قسام واپس آ رہے تو میں پھر سے ان کا کارڈ لے لوں گی. یہ دیکھیں ان کے ابو کا کام ہے, ان کا کام ہے خرچ کرنا بس. ہمارے ساتھ ہمارے نیکسٹ اسپیکر آ چکے ہیں اور ان کا نام ہے احتشام. احتشام آپ ریڈی ہیں؟ آج فل سیریس لگ رہے ہیں, تو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے اب. یہ سرزمین عرب ہے اور یہاں شدید اخلاقی بحران ہے. یہاں انسانیت کا نیم جان لاشا عالم ارواح کے پہلے زینے پر پڑا ہے. وہ سر کہ جن کے آگے کبھی فرشتوں کی دستاریں بھی گر پڑتیں, وہ سر نیزوں کی انیوں پر سجائے گئے کہ یہاں کے انسان کردار کی تعمیر سے غافل, عزت و ناموس کی تخریب کاری میں مشغول ہیں. کیسے میں زمانے کے انداز بدلتے ہیں اور خدائے وحدہ لا شریک کو ان کی حالت زار پر رحم آتا ہے اور نبی محتشم کی باسط ہوتی ہے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمانے کے انداز بدلے گئے, پھر دیکھتے ہی دیکھتے فرد کے اخلاق, کردار اور معاملات میں تبدیلی آ گئی. پھر نہ زباں کی برتری کے دعوے باقی رہے اور نہ رنگ کی سفیدی کا غرور کہ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا, حضور آئے تو سر آفریش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا, سوتے چہروں کا زنگ اترا, بجھے چہروں پہ نور آیا, حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. بے شک بے شک. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان یہاں موجود ہیں جویریہ, اور میرے خیال سے نرجس کافی ٹائم سے خاموش ہے, سن رہی ہے. آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہ جو ہماری یوتھ ہے جنہوں نے ایک ٹاپک ان کو دیا گیا زمانے کے انداز بدلے گئے, اس پہ کیسا پرفارم کیا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے بہت اچھا لگا, دونوں نے اپنی اپنی جگہ بہت زبردست پرفارم کیا. اچھا ماشاء اللہ سے دونوں نے اپنی جگہ اور اپنی بات کو بہت اچھے وے میں, بہت اچھے انداز میں پہنچایا. جی آپ کیونکہ لائف کوچ بھی ہیں. میں تو سوچتا ہوں کہ یہ اگر میں اسٹیج میں شاید اتنا اچھا نہیں کرتا تھا, اینڈ اگین اٹس سوشل میڈیا, انہوں نے دیکھا سمجھا, اپنی فکر میں اس چیز کو لیا, اور ایک کسی نہ کسی انسپائر ضرور ہوئے ہیں. بہت اچھی, اور ایک کسی نہ کسی انسپائر ضرور ہوئے ہیں, اور اگر انسپائر نہ ہوئے تو شاید اس طرح سے پرفارم بھی نہ کر رہے ہوتے. اٹس آل سوشل میڈیا اگین. دیٹس رائٹ. جی آپا, میں سمجھتی ہوں کہ آج کوئی سا بھی ٹاپک, جیسے ہمیں تو تجربہ ہو رہا ہے اتنے دنوں سے,
ہاتھ کے ہاتھ یہ بچے دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے یہ سوشل میڈیا ہی سے ماشاءاللہ خود بھی نالجبل ہیں یہ بچے, بہت اویئر ہیں, لیکن پھر بھی نکالتے ہیں اسی ٹاپک کے مطابق اسے دیکھتے ہیں, ریسرچ کی اور بول دیے. بلکہ بچیاں کی جیسے اب یہ ہیں, ہماری اپنی میری بھی بیٹی ہے کہ پڑھتے پڑھتے ان کی شادیاں کر دو, تو پہلے ساس سکھاتی تھی یہ کھانا پکانا ہے, مائیں سکھاتی تھی, اور 2-4 تانے بھی پڑھتے تھے تمہاری اماں نے کچھ نہیں سکھایا. اب گھر داری کا کوئی ٹینشن نہیں ہے, گوگل کرو جی یہ جناب یاری آپ کو یہ پکانا ہے, کھانے پکانے کے علاوہ بھی سیکھا کریں. اور جتنی بھی لڑکیاں جن کی نئی نئی شادی ہوئی, اگر آپ اپنی ساس کے والا جو روایتی تانا نہیں سننا چاہتی کہ تمہاری اماں نے کچھ نہیں سکھایا, تو جلدی سے گوگل کریں, سوشل میڈیا کا استعمال کریں, جائیں یوٹیوب پہ اور کھانا بنانا سیکھ لیں اس کے ساتھ, یا آن لائن آرڈر کر دیں, یا کیا دیکھیں ایسے جو آن لائن آرڈر کر دیں, ساس کو بتائیں گھر کا بنا بنایا کھانا, گھر کے کھانے آن لائن گھر ڈیلیوری کو بولے میں نے بنایا. رمضان میں آپ کو جھوٹ سکھا رہے, کتنی غلط بات ہے. اچھا ساتھ ساتھ تمام دیکھنے والوں کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں, اب ہمارے ساتھ ہماری ارم حمید موجود ہے سامنے. ان بچوں کے بارے میں, اس یوتھ کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپا کتنی اچھی بات ہے نا کہ ٹاپک ایک ہی ہے لیکن ہر ایک بچہ اپنا پرسپیکٹو دیتا ہے, کوئی بڑے مزاحیہ طور سے اس کو پریزنٹ کرتا ہے, کوئی جو ایکچوئل سچویشن ہے, جو ساری باتیں تاریخی حقائق پیش کرتے ہیں. تو میرے خیال سے سبھی اپنی اپنی جگہ پرفیکٹ ہیں, پرفیکٹ ہے بالکل, ہر کسی کا اپنا زمانے کے انداز بدلے گئے. جی جناب ارم حمید آپ کا وقت شروع ہوتا ہے, اب زمانے کے انداز بدلے گئے. تاریخ گواہ ہے کہ جب جوش و جذبے گہرے سمندر میں اترے تو تلاطم خیز موجیں بھی ان کا کچھ بگاڑ نہ سکی, کیونکہ عزم و یقین کے سہارے انہیں ساحل تک پہنچانے میں کامیاب رہے. تو پھر قائد کے تصور کو تصویر, اقبال کے خواب کو تعبیر اور سر سید کی تدبیر کو تقدیر بنا کر زمانے کے ہر انداز کو بدلا گیا, کہ پھر صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا گیا, کہ پھر نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا گیا, کہ پھر کعبے کو جبینوں سے بسایا گیا اور قرآن کو سینوں سے لگایا گیا, کہ ہم نے زمانے کے ہر انداز کو بدل ڈالا, کہ ایم عالم سے لے کر میجر طفیل تک, کہ جے ڈی سی سے لے کر ایدھی تک, کہ گولہ بارود سے لے کر دنیا کی ایٹمی قوت بننے تک ہم نے زمانے کے ہر انداز کو بدل ڈالا, کہ ہم نے ہر دور میں تذلیل صحیح ہے لیکن ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے, ہم نے ہر دور میں محنت کے غم جھیلے ہیں, ہم نے ہر دور کی ہاتھوں کو حنا بخشی ہے. بہت خوب بیٹا, بہت شکریہ. آج لگتا ہے ارم یہ ٹاپک ارم کے دل کو لگا ہوا تھا, اندر سے نکل رہا تھا کہ سوشل میڈیا, اور بہت زبردست بیٹا. ویری نائس, ویری ہمارے ساتھ ہمارے نیکسٹ لارے وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں دیکھ رہی تھی کچھ اپنے آپ میں کچھ ریہرس کر رہی تھی. آر یو ریڈی؟ اوکے جی, 90 سیکنڈز اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ہم نے روندا ہے بیابانوں کو, صحراؤں کو, ہم جو پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. جناب اعلیٰ, زمانے کے انداز بدلے, اس لیے پاکستان نے مہنگائی سے تنگ آ کر آٹو موبائل کمپنی نے بجلی سے چلنے والی گاڑی متعارف کروا دی, جس میں نہ پیٹرول کا خرچہ نہ ہی گیس کا خرچہ. جناب اعلیٰ, زمانے کے انداز بدلے, اس لیے پاکستان دنیا کی سب سے بڑی 5ویں نمبر پر آنے والی فری لینسنگ کمیونٹی بن چکی ہے. جناب اعلیٰ, زمانے کے انداز بدلے, اس لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو بے روزگاری کو روزگار فراہم کیا گیا, اور جس میں لوگوں نے گھر بیٹھ کر لاکھوں روپے کمائے. زمانے کے انداز بالکل ویسے ہی بدلے جیسے وقت آنے پر انسان بدلتا ہے اور وقت کے بدلنے پر انسان بدلتا ہے. کے ساتھ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ ہماری پیاری سی دوستیں موجود ہیں, درود پاک کے ساتھ بریک کی طرف بڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلی علی پاس ایک صحابی آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسی نصیحت کیجئے کہ میں اسے کروں اور سیدھے اللہ تعالیٰ کی قربت میں اور جنت میں پہنچ جاؤں. آپ نے فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو, نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. تو ضعیف بھی تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی صحبت سے نکلتا ہوں تو مجھے تو سب کچھ بھول جاتا ہے, ایک بڑی مشکل سے نماز یاد ہے اور تو میں کچھ یاد نہیں رکھ پاتا, نہ میں عالم ہوں اور نہ یہ میری عمر ہے کہ میں یہ سیکھوں.
تو میں تو یہ نہیں کر پاؤں گا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر تم خاموش رہو, تمہاری خاموشی عبادت ہے, تاکہ تمہاری زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. تم یہ تو کر سکتے ہو, کہنے لگے بالکل کر سکتے. کتنا آسان لیکن مشکل, کتنا آسان نہیں, لیکن دیکھیے نا اس نے مانگا کیا تھا, اللہ کی معرفت, محبت اور جنت. کوئی ایک عمل بتا دیجئے. تو آپ نے کہا تمہاری خاموشی بھی عبادت ہے, یعنی بولو تو اچھا بولو. اتنی اچھی بات آپ نے کی ہوئی ہے. یہ میسج ان تمام لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا پہ جو کی بورڈ واریئرز ہوتے ہیں نا, کی بورڈ واریئرز, تو وہ اپنی انگلیوں کا تھوڑا کم استعمال کریں. دوسروں کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو تھوڑا خاموش رہنا بہتر ہے. کمپلیمنٹس, کامنٹس, بنا سوچے سمجھے ایک تصویر دیکھی اور یا کہیں سے بھی سن لیا, بس جو مرضی منہ میں آئے بک دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس سے صرف جو ہم جی چاہے گا بولیں گے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. جواب دینا ہوگا اپنے ایک ایک عمل کا, ایک ایک اپنی بات کا. آپ نے کسی کے بارے میں غلط سوچا بھی تو آپ کو اس کا حساب اللہ کیا دینا پڑے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کرنے والے. جی بالکل. اچھا کیونکہ وقت بہت کم ہے, ذیشان آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نرجس کی بات کو کنٹینیو کروں گا اور چاہوں گا کہ قرآن سے میں لوگوں کو آج ایک نصیحت کرتا جاؤں. بالکل. قرآن میں سورہ زلزال کی ایک آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ ذرہ برابر اور ذرہ برابر خیر کرو گے وہ بھی تمہیں دکھائی جائے گی, ذرہ برابر شر کرو گے وہ بھی دکھایا جائے گا. اور دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ اور میں مل کر اپنی ہسٹری تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, اپنی ٹائم لائن اڑا سکتے ہیں, بس جب آپ کے یہ اعمال جو ریکارڈڈ ہے منکر نکیر کے پاس جب آپ کو دکھائے جائیں گے تو اس وقت ایسی کوئی شرمندگی نہ ہو کہ اس وقت اللہ کے سامنے وہ ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوگی. کتنی بڑی بات کر دی میرے خیال سے. اس کے بعد تو کوئی بات بنتی ہی نہیں کہ یہ جو ٹائم لائن ہے اور آپ کی جو اپنی ہسٹری ہے وہ تو آپ ڈیلیٹ کر دیں گے, لیکن اوپر کیا ہوگا اس سے نہیں بچ سکتے. تو تمام دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہوں گی, پلیز رسپانسبلی یوز کریں اس میڈیم کو اور اس سے فائدہ اٹھائیں, پازیٹیولی فائدہ اٹھائیں, بزنسوں کو کھڑا کریں, ملک کا نام روشن کریں, اپنا نام روشن کریں, اور باقی کی جو چیزیں ہیں جو نیگیٹو ہیں ان سے بچیں. اور بڑا ضروری ہے زندگی میں ڈسپلن ہونا. ہم اسکول جاتے ہیں, وہاں بہت برا بھی لگتا ہے, یہ کیا 9:05 پہ آئے ہیں, یہ 7:05 میں آئے تو کونے میں کھڑا کر دیا, تو یہ ہو گیا, تو گھر واپس بھیج دیا. ڈسپلن, اسکول ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے. آپ کو بھی اپنی زندگی میں ڈسپلن لانا چاہیے اور ضرور لائے گا. اس کے ساتھ ہمارے ٹرانسمیشن کا وقت ہو گیا ہے, لیکن جاتے جاتے بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اس ٹرانسمیشن کے بیچ میں کوئی بھی ایسی بات ہو گئی ہو جس کی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہو تو دل کی گہرائیوں سے معذرت چاہتی ہوں, اللہ کے حضور معافی کی طلبگار ہوں. ہمارے ساتھ آپا موجود ہیں, آپا دعا کے ساتھ سب کی اجازت لیں گے اور انشاءاللہ افطاری کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا ربنا لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبیا. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنا ذکر و فکر نصیب فرما, آمین. اپنی محبت و معرفت عطا فرما, آمین. اپنی رضا و قربت نصیب فرما. آمین. ہم سب کو اس رمضان المبارک میں اپنی مغفرت سے, رحمت سے, بخشش سے نواز دے. الہ العالمین جتنے مومن مسلمان مرد عورتیں تیرے پاس چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما. جتنے حیات ہیں امت مسلمہ پہ رحمت عامہ فرما دے. اے اللہ پاکستان پہ رحم فرما, ہمارے وطن کو امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ ہم سب کی دعائیں عبادتیں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین. اللہ